دائری دعویٰ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ کے یہ کوشچن کلیئر ہو گئے. اگر پھر بھی کسی کو کنفیوژن ہے تو میرا چینل ہے بلیگ لا فرم کے نام سے, آپ یوٹیوب پہ چینل کو سرچ کریں, اس کے اوپر دیگر ویڈیوز میری مل جائے گی. ہر کوشچن کے پوری ویڈیو میری مل جائے گی. بلیگ لا فرم کے نام سے میرا چینل ہے یوٹیوب پہ. اچھا آگے آ جاتے ہیں ہم کہ دائری دعویٰ, کیونکہ فیملی لا ایک اسپیشل لا ہے, اس کو پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سی پی سی میں پروسیجر ہے یہ فیملی کورٹ جو ہے اس کی پابند نہیں ہے. یہ اپنا طریقہ کار, اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کرے گی unless or until. یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں, until اور unless کہ کوئی وضاحت کے ساتھ کسی چیز کے اوپر کوئی قدغن ہو. جب تک وضاحت کے ساتھ قانون میں کنکرنٹ لا میں کوئی قدغن نہیں ہوگی تو فیملی لا کے اوپر کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں, وہ اپنا رستہ اپنا خود لے گی. اب آ جاتے ہیں ایک دعوے کی, کیونکہ ٹائم کم ہے. میں ایک دعویٰ جو کھلا کا دعویٰ ہے یا بچوں کی مینٹیننس کا دعویٰ ہے, سب سے پہلے آپ لکھیں گے با عدالت جناب سینئر سول جج با اختیارات فیملی جج ضلع گجرانوالہ. سب سے پہلے آ گیا. اب اس کے نیچے آ جائے گا شبنم بنام اسلم, ٹھیک ہے. اس کے نیچے آ جائے گا دعویٰ برکنائے کھلا و مینٹیننس مدعیان نمبر 1 اور 2. جو بھی آپ کے ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, اور اس میں آپ 2-3 چیزیں اور ایڈ کر سکتے ہیں. اگر مرد نے طلاق دے دیا تو عورت اس کی عدت کا خرچہ بھی اس میں ڈیمانڈ کر سکتی ہے. 3 ماہ کیونکہ ہر مرد کی عورت عدت میں ہوتی ہے, اس عدت کا خرچہ اس مرد کی ذمہ داری ہے. نمبر 2, اگر دوران طلاق یا دوران آبادی کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے اخراجات اگر وہ مرد نے کیے تو ویل اینڈ گڈ. اگر عورت کی والدین نے یا عورت نے حق خود برداشت کیے ہیں تو ان خرچوں کو بھی اس میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. آگے آ جائیں گے. سب سے پہلے جناب علی سائلہ حسب ذیل عرض پرداخت ہے. جناب یہ کہ سائلہ کا نکاح مورخہ 9/9/2023 کو مدعا نمبر 1 کے ساتھ بامطابق شریعت محمدی درج رجسٹرڈ ہے. یہ اگلا ضمن نمبر 2 یہ کہ سائلہ کے سٹارٹ کے اندر تو مدعا کے ساتھ تعلقات بہتر رہے لیکن وقت گزرا. اچھا یہ اس کے ضمانات ہوں گے. لاسٹ پہ آپ ایک اصطلاح کریں گے کہ ہم اندری حالات اصطلاح کرتے ہیں کہ سائلہ کا دعویٰ اس کے حق میں ڈگری فرمایا جائے برخلاف مدعا ہے, اور یہ جو چیزیں میں نے ڈیمانڈ کی مجھ کو دلائی ہے. اب جب یہ دعویٰ دائر ہو گیا اگلا پروسیجر کیا ہوگا؟ اگلا پروسیجر عدالت میں دعویٰ ہو گیا, عدالت پہلے دن ہی نوٹس کرے گی مدعا کو, اور نوٹس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ طلبانہ پے کر کے عدالت میں نوٹس جمع کرائیں, اور وہ نوٹس اس کو جائے گا. اس کی ایک باقاعدہ طور پر رپورٹ واپس ریٹرن آئے گی. جو بھی رپورٹ کی رپورٹ دو طرح کی آتی ہے کہ وہ مدعی ہمیں ملے, مدعا نے ملا ہے یا مدعا نے نہیں ملا, تو پھر عدالت دوسرا نوٹس جاری کرے گی. اس کو دوسرا نوٹس یا سمن جاری کرے گی. اس کے بعد پھر رپورٹ آئے گی کہ وہ ہمیں ملا ہے یا اس کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تعمیل ہوئی ہے تو بذریعہ باپ تعمیل ہوئی ہے یا بذریعہ اس کے کسی وارث کے تعمیل ہوئی ہے یا خود اس نے تعمیل کیا ہے. اس کے بعد تیسرا نوٹس ہوگا اسی طرح. اور چوتھی دفعہ عدالت جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دے دے گی کہ فلاں دعویٰ شبنم بنام اسلم بعدالت جناب فلاں کے اندر پینڈنگ ہے, اس میں نیکسٹ تاریخ یہ ہے. اگر آپ عدالت میں نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری کر دی جائے گی. جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو وہ شخص اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کو جواب دعویٰ کا حق دیا جائے گا کہ وہ جواب دعویٰ, اور جواب دعویٰ وہ ودن 1 منتھ جمع کروانے کا پابند ہے. اگر وہ ودن 1 منتھ کو جواب دعویٰ جمع نہیں کرواتا تو وہ دعویٰ اس کا جو ہے اس کا رائٹ کلوز کر کے آگے معاملہ شہادتوں پر چلا جائے گا. اگر وہ جواب دعویٰ جمع کروا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیونکہ مدعیہ کا دعویٰ ہے, مدعیہ کو عدالت جو ہے وہ اپنی شہادتیں, اب شہادت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اورل ایویڈنس اور ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس. وہ دونوں دینے کا حق دیتی ہے عدالت مدعیہ کو کہ آپ نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ یہ شخص جو ہے بیرون ملک مقیم ہے, لہٰذا مجھے اور
50,000 रुपया मंथली हमारा खर्चा लगाया जाए। अब अगर आप 50,000 खर्चा लगवाना चाहते हैं तो फिर आप उसकी शहादत दें, उसके बाहर जाने का पासपोर्ट की कापी आपको दे सकते हैं आप, या आप किसी मर्द को या औरत को बतौर ओरल एविडेंस आप उसको पेश कर सकते हैं, वो ये साबित करेगा। अगर आपने वहाँ पर डिलीवरी का खर्चा तय किया हुआ है तो फिर वो औरत जो है वो जो डॉक्टर के पास उसकी डिलीवरी के दौरान जो रसीदात है जो उसने मेडिसिन खरीदी या दौरान ऑपरेशन जो रसीदात बनी वो आप बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेंगे और उसके ऊपर ओरल एविडेंस भी पेश करेंगे। जब आपकी एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी तो अदालत फिर मुद्दा को जिरा का मौका देगी। जो मुद्दा का वकील होगा वो उन जो वाहन है उनके ऊपर जिरा करेगा। जिरा का मतलब ये होता है कि ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे थी, ये गलत बयान की गई है। अब जब जिरा का मौका दिया जाएगा उसके बाद फिर मुद्दा को दिया जाएगा मौका कि आप अपनी एविडेंस दें। अगर आप इस दावा के जिम्मेदार के खिलाफ अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस पेश करना चाहते हैं तो आपको ये अख्तियार है कि अपना ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस को क्लोज कर देगा तो फिर मुद्दइया के वकील को जिरा का मौका मिलेगा। जब ये दोनों मुकला जिरा कर चुके होंगे और अपनी जिरा, और ये एक अहम सवाल है कि यहाँ पर जब वकील साहब अपनी जिरा मुकम्मल करेंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे चुकेंगे तो अदालत उनके से एक सिग्नेचर करवाएगी कि आप फर्दर कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना नहीं चाहते। तो वो वकील साहब का बयान लिखा जाएगा कि मैं आज अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्लोज करता हूँ, फर्दर मैंने ना कोई ओरल एविडेंस देनी है ना मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके नीचे वकील साहब, मुद्दइया के वकील साहब और मुद्दा के वकील साहब के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद फाइनल बहस पे बात आ जाएगी।